Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Start with the greatest name of Almighty Allah, who is most gracious and merciful. I am Tanir Hussain, a student of Post-RN BSN second year, third semester, leading this group. Regarding my group members, Zahidur Rahman, Nauman Qureshi, Azhar Hussain, Shafqatullah and Zara Salim. Today our presentation on corruption. At the end of this presentation, the student will be able to introduction to corruption, why did we choose corruption, Qaid-e-Azam said about corruption, types of corruption, effect of corruption, causes of corruption, ethical impact of corruption, fact and figures, consequences of corruption, curse for corruption, fight against corruption, remedial measures, role of nurse or healthcare provider for prevention of corruption, and conclusion. Introduction to corruption. The abuse of public office for private gain. It hurts everyone who depend on the integrity of people in a position of authority. Corruption is the misuse of public power and resource for private gain. Corruption यानी निजी फ़ायदे के लिए अवामी ओहदे का गलत इस्तेमाल करना। इससे हर एक को तकलीफ़ पहुँचती है। ये भरोसा करने वाले हर एक को तकलीफ़ देती है, लोगों की दयानतदारी पर असर करती है। बदउनवानी, अवामी फ़ायदा और निजी मफादात के लिए वसाइल का गलत इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक रिसोर्स जिसमें गाड़ियाँ आ गई, इमारतें, पेंशन फंड्स और मेडिकल एड फंड्स वगैरह। Why did we choose corruption? 21st century, the world of microchip, but we are unable to tackle down this curse, which is main hurdle in development of any nation. 21वीं सदी माइक्रोचिप की दुनिया, लेकिन हम इस लानत से निपटने के काबिल नहीं जो किसी भी कौम की तरक्की में रुकावट है। इट इज़ एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डेट। मुल्क की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि पीपल शुड गेट मोर अवेयर अबाउट करप्शन। लोगों को करप्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हासिल करनी चाहिए। जॉइंट एफर्ट्स वुड बी रिक्वायर्ड बाय पब्लिक एंड गवर्नमेंट। अवाम और हुकूमत को मिलकर इसके ख़िलाफ़ कोशिश करनी होगी। सो वी थॉट इट्स एन इम्पोर्टेंट इश्यूज दैट नीड्स to be highlighted to the young people who are pillars of the future. लिहाजा हमने सोचा है कि ये एक अहम मसला है जो नौजवानों को उजागर करने की ज़रूरत है, जो आगे मुस्तकबिल में हमारा मकसद है। Qaid-e-Azam said about corruption. Corruption is a curse in India and amongst Muslims, especially the so-called educated and intelligentsia. Unfortunately, it is this class that is selfish and morally and intellectually corrupt. No doubt this disease is common, but amongst this particular class of Muslims, it is rampant. Address to the First Constituent Assembly 11th August 1947. 11 अगस्त 1947 को पहले हल्के साज असेंबली से ख़ताब में कायद-ए-आज़म ने कहा था, बदउनवानी हिंदुस्तान और मुसलमान में ख़ास तौर पर नाम नहाद तालीम याफ़्ता और दानशरों में एक लानत है। बदकिस्मती से ये वो तबका है जो ख़ुद गर्ज़ और इखलाकी और फ़िक्री तौर पर करप्ट है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी आम है, लेकिन मुसलमानों के इस ख़ास तबके में ये बहुत ज़्यादा है। टाइप्स ऑफ करप्शन. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ करप्शन: petty corruption, state corruption. Petty corruption means the corruption which is done on the small scale or on the low level corrupt practice. पेटी करप्शन का मतलब ये है वो करप्शन जो छोटे पैमाने पर या कम सतह पर करप्शन की जाए। स्टेट ग्रांट करप्शन मीन द करप्शन विच इज़ डन इन द बिग स्केल और द हाई लेवल इम्पैक्ट होल कंट्री। स्टेट करप्शन का मतलब है कि वो करप्शन जो बड़े पैमाने पर और आला सतह पर की जाए, जिसके असरात पूरे मुल्क पर पड़ते हैं। थैंक यू सो मच एंड नाउ आई विल लाइक to invite the next group member who will present other slide, Mr. Shafqatullah. Thank you, Tanveer Hussain.
my wish, and I would like to define to a very easy way, as you much and more understand. Let us to explain, categorize as a corruption. So first one is the political corruption. To win election, some political leaders try to lure voters offering them the wine, bails, others type of directly indirectly benefits. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو ممبرس ہوتے ہیں جب الیکشن لڑتے ہیں تو لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، ووٹرس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں لالچ دے کر، پیسے کی لالچ دے کر، یا ان کو ڈرا دھمکا کے، فار ایگزامپل کڈنیپنگ کر کے، یا ان کا یہ کہیں گے کہ آپ کا مرڈر کر دیں گے، یہ وہ ڈرا دھمکا کے ان سے ووٹ لیتے ہیں. یہ ایک ٹائپ کی پولیٹیکل کرپشن آ گئی. اس کے بعد سیکنڈ ہے اس کا یہ کیٹیگری ہے ایڈمنسٹریٹو کرپشن. اب ایڈمنسٹریٹو کرپشن میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں بہت ایزی وے میں ڈیفائن کیا ہوا ہے. وین آفیسرس IAS IPSC کلارکس پیونس ETC آر کال انوالو دا ایڈمنسٹریٹو کرپشن. اب جتنے بھی گورنمنٹ میں امپلائیز آتے ہیں ایڈمنسٹریٹو رول پلے کرتے ہیں، ان میں جو جتنی بھی کرپشن ہوتی ہیں اس کو ایڈمنسٹریٹو کرپشن کہتے ہیں. اب کسی ادارے میں ہم چلے جاتے ہیں تو اس ادارے میں ایک پیون جو کھڑا ہوتا ہے دروازے کے باہر، کسی بوس سے ہم ملنے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے، تو وہ پیون جو ہے وہ اندر نہیں چھوڑتا، تب تک اندر نہیں چھوڑتا جب تک وہ پیسے نہیں لیتا. وہ پیسے کی آفر کرتا ہے کہ بھائی پیسے دو تو اندر چھوڑوں. جب اندر بندہ پہنچتا ہے تو پھر دوسری آفر آتی ہے کہ بھائی پیسے دو تو آگے کام آپ کا ہو جائے. تو ایڈمنسٹریٹو کرپشن آ گئی. اس کے بعد ہے پروفیشنل کرپشن. پروفیشنل کرپشن میں کیا آتا ہے؟ اٹ انکلیوڈ ڈپلیکیٹنگ تھنگس، مکسچر ان ایٹیبل تھنگس اینڈ پیٹرول ETC. جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ڈیلی استعمال شدہ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں جو ملاوٹ جتنی بھی آتی ہیں تو ان کو جو ہے نا پروفیشنل کرپشن کہتے ہیں. اس کے بعد آ گیا ایفیکٹ آف کرپشن. کون سے اثرات، کون سے ایفیکٹ کرپشن کے ہو جاتے ہیں ہمارے زندگی، روزمرہ کی زندگی میں یا ہمارے آرگنائزیشن میں، ماحول میں. وائلیشن آف میرٹ کی لتاڑ مرہ کی زندگی میں یا ہمارے آرگنائزیشن میں، ماحول میں. وائلیشن آف میرٹ کی لتاڑ ہو جاتی ہے، اور لیس امپلائمنٹ ہو جاتی ہے. نو اکنامک اسٹیبلٹی، اکنامک جو اسٹیبل نہیں ہوتی، نہیں رہتی. لیس پراسپرٹی، خوشحالی چلی جاتی ہے، خوشحال نہیں رہتے ہم، وہ لیس ہو جاتی، کم ہو جاتی ہے. اور لیس رسپیکٹ آف رائٹ، کسی کے رائٹ، کسی کے حقوق کی ہمارے پاس عزت نہیں رہتی. اور میرٹ کی لتاڑ ہو جاتی ہے، حق مارا جاتا ہے. لیس پروویژن آف سروس، اور جو ہم سروس دیتے ہیں عام، خاص کر کے وہ جو رزق روزی وغیرہ کسی غریب کو دیتے ہیں یا لیتے ہیں، تو وہ سروس کم ہو جائے گی، کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آ گیا ڈسٹرائنگ فیوچر ایجوکیشن. ہمارا ایجوکیشن فیوچر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اب ہم پیسے پہ، کرپشن پہ پیسہ جو اڑائیں گے اور دیں گے تو ہم ایجوکیشن میں کہاں سرو کریں گے. اور لا اینڈ آرڈر سچویشن، ہمارا جو امن کا صورت حال ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور کازز آف کرپشن کیا آتے ہیں؟ لیک آف افیکٹو لیڈرشپ، لیک آف دا پبلک سپورٹ، لیک آف دی پراپر سسٹم نہیں ہے، پبلک کی سپورٹ نہیں ہے. ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا کام ہو جائے بس، باقی جائے باہر میں. اور اس کے بعد آ گیا ڈونیشن. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ڈونیشن ہم نہیں دیتے کہ انسٹیٹیوشنل جو ایجوکیشن ادارے ہیں وہ کہاں سے. جب ہم کرپشن کریں گے، میں ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوں اور میرے پاس ایک کمپلیٹلی ایجوکیشن کی بجٹ ہے، اگر میں ایجوکیشن پہ وہ بجٹ لگاؤں گا ہی نہیں تو ایجوکیشن کہاں سے سدھرے گا، ایجوکیشن کا معیار کہاں سے وہ بڑھے گا. لیک آف آٹونومی نہیں ہوتی، سیلف پاور نہیں ہوتا. لیک آف افیکٹو مینجمنٹ نہیں ہوتی. اور اس کے بعد ہے لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں، وہ کاغذوں کے اوپر وہ محدود ہوتی ہے کہ بھائی پر ایئرلی جو ہے نا وہ اپنی آڈٹ والے کرتے ہیں کہ پر ایئرلی آڈٹ ہم کرتے ہیں، لیکن وہ ایک پیپروں پر محدود ہے اور کاغذوں پر محدود ہوتی ہے، وہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور خاص وجہ یہ ہے کہ سیلری جو ہیں وہ لو ہوتی ہیں، وہ گھر بار نہیں چلا سکتے، اپنا خرچہ، وہ اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنا پورا نہیں کر سکتے، تو وہ مجبور ہو کے جو ہے نا
پھر کرپشن پر اتر آتے ہیں. اب ایک پیون کی سیلری کتنی ہوگی, تو کرپشن کیوں کر رہا ہے, باہر کسی گیس سے جو وہ آ رہا ہے, وزیٹر سے آ رہا ہے, وہ پیسے لے رہا ہے, تو کیوں لے رہا ہے, کیونکہ اس کی سیلری کم ہوگی, تو پھر کرپشن پر اتر آتے ہیں. تو یہ ہو گیا سب افیکٹ آف کرپشن اور کازز آف کرپشن اور کیٹیگریز آف کرپشن. اس کے بعد میں چاہوں گا بلاؤں گا اظہر علی کو اپنی سلائڈ جو ایکسپلین کرے. تھینک یو ویری مچ. تھینکس سو مچ شفقت بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا. مائی نیم از اظہر حسین. آئی ایم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ اینڈ تھرڈ سیمسٹر. ٹوڈے از مائی پریزنٹیشن. مائی ٹاپک از کرپشن اینڈ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین ethical impact of corruption. The entire world firmly believes that corruption, regardless of its form, is the biggest obstacle to progress. پوری دنیا کا یہی ماننا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے, ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. Its vandalizing effect extend to the economic, social, ethical, political aspect of life. یہ زندگی کے ہر پہلو سے جو ہے نا توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے, جس میں سوشلی, اکنامکلی, معاشرتی, ایتھیکلی, اخلاقی جو بھی پہلو ہیں اس کو کرپشن جو ہے نا توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے. کرپشن ہائنڈر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ دا ریسپیکٹ آف فار ہیومن رائٹس. جو بدعنوان ہیں وہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں. ایوری ون ہیز اے رول ان پریونٹنگ کرپشن بائی ایکٹنگ ود پرسنل انٹیجریٹی اینڈ میکنگ ایتھیکل چوائس. ہر کسی کو, سب کو جو ہے ایتھیکلی چوائس, اخلاقی طور پہ کرپشن سے بچنا چاہیے. سٹیزن اینڈ یوتھ پارٹیسپیشن از کریٹیکل کمبیٹنگ کرپشن. آن دا سوشل لیول کرپشن لیڈز ٹو کرپشن. سینئر سٹیزن ہو یا جوان, وہ اپنا رول پلے کریں کہ کرپشن سے مقابلہ کرنے میں اپنا رول پلے کریں. سوشل طریقے سے دیکھا جائے کرپشن لیڈ ٹو کرپشن, مطلب بدعنوانی ہی بدعنوانی کا باعث بنتی ہے. جسٹ لائک ایک پولیس آفیسر آتا ہے, وہ کوئی 20-25 یا 30 لاکھ کی سیٹ پرچیز کرتا ہے, کرپشن دے کے, رشوت دے کے وہ اپنی سیٹ پہ آتا ہے, ایس آئی ایس ایچ او بن جاتا ہے. تو وہ ایس ایچ او یا ایس آئی بن کے ہی بھی جو ہے نا کرپشن ہی کرے گا, کوئی ایماندار نہیں ہے گا. جو رشوت دے کے آئے گا وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. ایکسٹینڈنگ ایٹ آل لیولس آف سوسائٹیز ویرینگ ڈگریز is a behavioral consequence of power greed in context of inadequate governance. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, جیسے ناکافی گورننس جو ہے وہ بھی کرپشن کی وجہ بن سکتی ہے. فار دا پرپز آف دس اسسمنٹ آف اٹس سوشل امپیکٹ اپان ریلائنس اینڈ پورٹی. غربت بھی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کرپشن کرتا ہے. ایکسٹریکٹ have been gathered of its variety of method and perceive consequence. As with corruption itself, its procedures are evasive and do not readily lend themselves to formal research. Literature on the social impact of corruption is limited. A definitive analysis of corruption and its social consequences being not as yet as a participle corruption. کرپشن کا سماجی زندگی پہ بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. فیکٹ اینڈ فگرز. کرپشن کے فیکٹ اینڈ فگر جو اعداد و شمار ہیں وہ کیسے پتہ چلتا ہے, مطلب وہ کیسے ظاہر ہوتے ہیں. فیکٹ اینڈ فگرز آر بیسڈ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کرپشن ریسیپشن انڈیکس 2013. ایک ٹی آئی پی ہے. Transparency International Report is a non-government organization that monitors and publicizes corporate and political corruption in international development. ٹی آئی پی جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جو پولیٹیکل اور پالیسیز کی پہ لیول پہ جو کرپشن ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. دوسرا نیب ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, جو 2012 میں گورنمنٹ آرگنائزیشن فار دا کنٹرول آف کرپشن ان پاکستان. یہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں کرپشن کو کنٹرول کرتا ہے. پاکستان ہیز لاسٹ این unbelievable high amount, more than 8,500 billions
mean 8.5 trillions 94 billions in corruption, tax evasion and bad governments during last 4 years. पाकिस्तान का बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो करप्शन मतलब तक कमो बेश 8,500 बिलियन की वजह से पाकिस्तान को करप्शन की वजह से पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान होता है. लास्ट 4 years प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी टेन्यूअर, जब लास्ट 4 सालों में जब यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर था, ट्रांसपेरेंसी TIP क्लेम्स करप्शन इज द सिंगल ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड. करप्शन वो वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही. मतलब वो करप्शन ही वो वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं हो रही. एवरी ईयर 1 ट्रिलियन इज पेड बरबेस. हर साल कम व बेश 1 ट्रिलियन जो है ना बाइबर्स रिश्वतखोरों को अदा किए जाते हैं. वाइल एन में 2.6 ट्रिलियन आर स्टोलन एनुअली थ्रू करप्शन इज अ सम equivalent to more than 5% of GDP. एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5% GDP जो है वो करप्शन में चला जाता है. थैंक्स. नाउ आई इनवाइट टू मिस्टर नोमान, प्लीज एक्सप्लेन दैट. Thank you, Azhar Hussain. Assalamu alaikum to everyone. I would like to explain another slides. Consequences of corruption. Corruption के क्या नतीजे निकल सकते हैं? Loss of national wealth. हमारे जो वेल्थ है वो हम वो हमारे उस पर अफेक्ट करता है. अथॉरिटी एंड पावर इन रॉन्ग हैंड्स. जो हमारी अथॉरिटी और पावर है ये गलत हाथों में के लोगों में जा सकती है. पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से भी ये हो सकता है. राइज इन टेररिज्म एंड क्राइम्स. टेररिज्म और क्राइम्स जो है इसमें इजाफा हो सकता है. साइकोलॉजिकल एंड सोशल डिसऑर्डर. साइकोलॉजिकल और सोशल जो है सोशल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है. राइज इन सुसाइड केसेस. अच्छा, सुसाइड केसेस में भी इजाफा हो सकता है. और ब्रेन ड्रेन यानी कि लोग जो हैं दूसरे ममालिक की तरफ माइग्रेशन कर जाते हैं इसकी करप्शन की वजह से भी. और क्योर्स ऑफ फॉर करप्शन, इनके करप्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, करप्शन पे कैसे इलाज किया जा सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक का जो है आवाम का इसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप करप्शन को कभी ख़त्म नहीं कर सकते. हॉनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, इसके लिए हॉनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए. हॉनेस्ट मीडिया होना चाहिए क्योंकि मीडिया का भी बहुत अहम रोल है इसके लिए. और ऑटोनोमस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़, जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं इनको ये ख़ुद मुख्तार होना चाहिए. क्योंकि अगर ये ख़ुद मुख्तार नहीं होंगी तो ये फिर करप्शन को ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सकता. क्योंकि इनको एक लिमिट दी हुई होती है कि भी आपने इस हद तक काम करना, इसके आगे काम नहीं करना. तो जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं वो लिमिटेड होते हुए काम करती हैं और करप्शन के अगेंस्ट जो है जहाँ काम करना होता है वो नहीं कर पाते. इफेक्टिव एंड रेगुलर विजिलेंस. और इसके लिए जो है करप्शन के लिए मौसर और बाकायदा निगरानी करनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम, और सिस्टम जो हमारा है बिल्कुल साफ़ और शफाफ होना चाहिए. तो फाइट अगेंस्ट करप्शन, तो करप्शन के ख़िलाफ़ हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं, इसके ख़िलाफ़ कैसे जंग कर सकते हैं. Nowadays 6 anti-corruption agencies are working in Pakistan. Also there are 3 laws and 3 sets of codes related to anti-corruption. जो इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में 6 एंटी करप्शन एजेंसीज़ हैं जो इस पर काम कर रही हैं. ठीक है, जिनमें से जो फेडरल बेस पे जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज FIA और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB, जो कि आपने सुना होगा NAB आजकल जो काम कर रहे हैं. और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट और ACES एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट. So I would like to call to Zara to explain another slides. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you so much, Noman. Zara Salim here. Fight against corruption. Following are the 3 laws of control of corruption. करप्शन को कंट्रोल करने के लिए 3 लॉज बनाए गए.
Prevention Act of Anti-Corruption in 1947-1950. The princely state Bahawalpur started the act in 1950 for preventing the corruption. बहावलपुर की सल्तनत ने 1950 में करप्शन से प्रिवेंट करने के लिए एक्ट बनाया. नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999. The establishment of National Accountability Bureau was passed on 16 November 1999. It works mainly against corruption, financial crime and economic terrorism in Pakistan, and its audience directly to the individual capture without any political interference. 1999 16 नवंबर में नैब जो है वो इस्टेब्लिश की गई, जो कि करप्शन के ख़िलाफ़ जिसने काम किया, फाइनेंशियल क्राइम एंड इकोनॉमिक टेररिज्म. जी, इकोनॉमिक टेररिज्म फाइनेंशियल क्राइम जो है वो माली जुर्म आ जाते हैं, और इकोनॉमिक टेररिज्म को डिफ़ाइन किया गया है. द term economic terrorism or financial terrorism is strictly defined to indicate an attempt at economic destabilization by a group. Provisional Legislation Act. Legislation जो है वो कानून साजी है. The government of Pakistan is responsible for provisional legislation. पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उससे ज़िम्मेदारी, वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी है प्रोविजनल लेजिस्लेशन कानून साजी की. एंड लुक एट ऑल दी प्रोविंस लेजिस्लेशन अगेंस्ट करप्शन. और सारे सूबों की कानून साजी को करप्शन के ख़िलाफ़ देखने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है. रेमीडियल मेयर्स जो है वो एहतियाती तदाबीर हैं गवर्नमेंट. एट द इंटरनेशनल लेवल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट दैट द यूनाइटेड नेशन स्टार्ट कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन. इंटरनेशनल लेवल पे जो है यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट की है कन्वेंशन करप्शन के ख़िलाफ़. बट एट द नेशनल लेवल द गवर्नमेंट शुड इन्हांस द लेजिस्लेटिव विच शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड मेक द फ्रेमवर्क विच वर्क अगेंस्ट द करप्शन. लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने लेजिस्लेटिव को मतलब कानून साजी को एक फ्रेमवर्क दिया जो कि करप्शन के ख़िलाफ़ काम करेगी, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आगे है मीडिया. अ प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेनिंग शुड बी मूव थ्रू मीडिया टू फाइट अगेंस्ट करप्शन. मीडिया ने अवेयरनेस दी लोगों को, प्रॉपर जो है देगी करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ने की. सिविल सोसाइटी एंड सिटीज़न. Main civil society organizations are working hard that the more people become aware through channelization about corruption. ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे करप्शन से, चैनलाइजेशन से. The private sectors. The following are some non-government organizations: Academy for Education Development, Association for the Development of Pakistan, ED Foundation. प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस. अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए जो अकेडमीज़ हैं लोगों को बताया जा रहा है. एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ईदी फाउंडेशन जिस तरह से हो गया. नाउ आई वुड इनवाइट टू माय कोलीग जाहिदुर रहमान हु प्रेजेंट नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू सो मच. Thank you, Zara. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zaidur Rahman, a student of Post RN BSN, second year, third semester. Today my presentation is corruption. I would like to thank my teacher for giving me the opportunity to speak on this topic. A role of nurse or healthcare provider for prevention of corruption. यानी कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या नर्स को करप्शन के रोकथाम में क्या किरदार अदा करना चाहिए. हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन हॉस्पिटल आर पार्टिकुलरली vulnerable to corruption and conflict of interest since they contribute greatly to medical decisions such as prescribing medication, determining hospital stay, and patient referral for laboratory tests and further services and counseling. کہ اسپتالوں میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے خاص طور پر کرپشن یا اپنے مفاد کے ٹکراؤ کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ علاج معالجے کے فیصلوں میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، جیسے ایک مریض کو دوائیاں تجویز کرنا، اسپتال میں ایڈمیشن وغیرہ کروانا یا لیبارٹری ٹیسٹ کرنا،
مریضوں کو مریض کی کاؤنسلنگ کرنا یا مریض کے ساتھ مشاورت دینا مریض کو، ایسے حالات میں صحت کی ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو ہے وہ مریض کو مشترکہ مفادات اور ضروریات کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے. جیسے کہ ایک مریض کو کچھ ایسی دوائیاں لکھ کے دینا جو مریض کو ضرورت بھی نہ ہو، اور اپنے پیسے بنانے کے لیے یا اپنے پرسنٹیج بنانے کے لیے فارماسیوٹیکل کمپنی سے اپنی پرسنٹیج لینا، یا لیبارٹری اننیسیسری ٹیسٹ کروا کے ان کو دینا جو ان کی ضرورت بھی نہ ہو. یا ایک ایسے مریض کو جن کی کوئی آپریشن کی نیڈ ہی نہ ہو، جیسے پریگننٹ لیڈی ہے، نارمل ڈیلیوری کرنی ہے، ان کی نارمل ڈیلیوری ہے، کوئی ایسی سمٹم، کوئی ایسی ڈیزیز نہیں ہے ان کو کہ ان کو سیزیرین کروانا پڑے، لیکن صرف پیسے کی خاطر، اپنے پیسے بنانے کے لیے ان کا سیزیرین کرنا. جو ہے بدعنوانی سے پاک ماحول ہم کس طرح پیدا کریں گے، اس کے لیے صحت کے اچھے ایجوکیٹڈ لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے. جو موجودہ تحقیق ہے، اس میں اسپتالوں میں زیادہ تر کرپشن پایا گیا ہے، جس کی وجوہات سامنے آئی ہیں وہ زیادہ تر یہی ہے. یعنی کنکلوژن ہی یہی ہے کہ 39% لوگوں نے پچھلے 12 مہینوں میں رشوت دینے کی اطلاع دی ہے، 39% لوگوں نے، اور 62% 62% لوگوں کا خیال ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں ان کے ملک میں بدعنوانی میں اضافہ ہوا ہے. اس میں اس بات کا واضح فرق کیا جاتا ہے کہ ترقی کی راہ میں لانے کے لیے ہمیں بدعنوانی کو ختم کرنا چاہیے، کرپشن سے ماحول کو صاف کرنا چاہیے. ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر اور نرس کو ایتھیکلی پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھا جائے تو وہ اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ایز اے ہاسپٹل سیٹ اپ میں یا میڈیکل سینٹر میں یا پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ایک مریض کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے اور کسی اچھے ہاسپٹل ریفر کروا سکتا ہے جو ان کاموں میں ملوث نہ ہو، جو ان نیسیسری چیزیں یا لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ مریض کو نہ کروائے، یا ویلفیئر ہاسپٹل کی طرف پیشنٹوں کو بھیجیں، اور تاکہ مریض پر جو ہے وہ مالی حالات کی وجہ سے وہ پریشان نہ ہوں. تو اس میں واضح ہے کہ this clearly portrays in order to get the country developed we have to eliminate the corruption. This is only possible when people are educated. When there is no corruption then countries is developed. یعنی جب لوگ تعلیم یافتہ ہو، لوگ ایجوکیٹڈ ہو، لوگوں کے پاس اویئرنیس ہو، جب تو تبھی کرپشن نہیں ہوگی. اور اسی طرح ہی ممالک جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں. کرپشن سے پاک جتنے بھی ملک ہیں وہ بہت آگے ہیں، بہت ترقی کے راہ پر چل رہے ہیں. تو اسی پر ہم اپنے ٹاپک کا اینڈ کریں گے. اور یہ آپ کے جو کچھ ریفرنس ہیں جہاں سے اسٹڈی کی گئی ہے، جو ریفرنس ہم نے دی ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار getting me a chance for presentation. Any question? Thank you.